اللہ کی نظروں میں معزز کون ہے؟ اللہ کس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کس کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ آخر اس کا بھی تو کوئی ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں ایک طریقہ آیا ہے، اگر یہ کر لو تو اللہ جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک ہے، پہاڑوں کا، سمندروں کا، عرش کا، فرش کا، شمال کا، جنوب کا، مشرق کا، مغرب کا، دنیا کے سارے بر اعظموں کا، سارے سیاروں اور ستاروں کا، سورج چاند کا، اور دنیا میں بسنے والے، دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق کے، ہر عالم کا جو خالق اور مالک ہے، اس کی نظروں میں معزز ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک کام کر لو، تم میری نظروں میں معزز ہو جاؤ گے۔ ایک کام کر لو، کیا کریں؟ فاتبعونی، محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، ان کے تابع دار بن جاؤ، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ، معزز ہو جاؤ۔ اب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ زندگی گزار رہا ہے وہ معزز ہے اللہ کی نظروں میں۔ دنیا چاہے اس کا مذاق اڑائے، دنیا چاہے اس کو دیکھ کے مسکرائے، اور دنیا چاہے اس کے پیٹھ پیچھے باتیں بنائے، دنیا چاہے اسے تانے دے، اس کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھے، اس کو اپنی نگاہوں سے گرائے، اس سے اس کی عزت پہ فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی نظروں میں معزز ہے۔ اب اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جس کی زندگی جتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھائے گی نا، وہ اتنا زیادہ معزز ہو جائے گا۔ جو تھوڑی سی تو حضور کی مانتا ہے، تھوڑی سی نفس اور شیطان کی مانتا ہے، ماحول اور معاشرے کی مانتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی نظروں میں محبوب ہے، لیکن پورا نہیں، تھوڑا سا۔ اور جس نے اپنی ساری مرضیاں چھوڑ دیں، اپنے سارے اسٹائل چھوڑ دیے، اپنا سارا طرز اور طریقہ چھوڑ دیا، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو گیا، اور یوں کہہ رہا ہے میرا اپنا کوئی طرز اور طریقہ نہیں، میرا اپنا کوئی روپ اور اسٹائل نہیں، بس میرا طریقہ وہی ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یہ وہ انسان ہے جو اللہ پاک کی نظروں میں نمبر 1 ہے، 1 نمبر۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کبھی بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف نہ جائے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو وہ دل کے اندر حجاب ڈال دیتا ہے، حجاب، یعنی جس کو شرم کہتے ہیں نا، بے شرمی کے کاموں میں شرم نہیں آئے گی، لیکن نبی کی سنت کو اپنانے میں شرم آئے گی، حجاب آئے گا۔ دل کرے گا، دل کے اندر یہ وسوسے اٹھیں گے، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم پہلی دفعہ کالج میں پڑھتے تھے، یہیں پہ حالہ کالج میں پڑھتے تھے، تو جب ہمیں یہاں کے دوستوں نے تیار کیا کہ بھائی چلو تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں چلیں، تو ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے، پہلے ہم نے کبھی 3 دن بھی نہیں لگائے تھے، 1 دن بھی نہیں لگایا تھا، تو ڈائریکٹ ہی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ چلیں، ہم آپ کو لے چلتے ہیں 40 دن کے لیے، اور لالچ یہ دلایا کہ آپ کو گھمائیں گے، سیر کرائیں گے، کشمیر جائیں گے، مری جائیں گے، تو ہم نے کہا بھائی چلو اس بہانے گھر سے چھٹی مل جائے گی، ویسے تو گھر والے کہیں گھومنے کے لیے جانے دیتے نہیں ہیں،
چلو تبلیغ کے نام پہ چھٹی مل جائے گی. تو انہوں نے ہمیں تیار کیا. ہم یہاں ہمارے حالہ میں کالج والی مسجد ہے, اس میں ہم جمع ہوئے. ظہر کی نماز کے بعد ہم جمع ہوئے, اور اب ہم عصر کی نماز سے پہلے یہاں سے نکلے. تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی کپڑے بھی لے لینا, ٹوپی بھی لے لینا, ٹوپی بھی لے لینا. تو ہم نے کپڑے بھی لے لیے, ٹوپی بھی لے لی. یہیں شاہی بازار سے میں نے ٹوپی خریدی. لیکن جب ہم نکلنے لگے نا, تو جہاں سے گزرنا تھا تو وہاں سارے جاننے والے, آس پاس دکاندار تھے, جاننے والے تھے. اب بیگ کندھے میں اٹھایا ہوا ہے, لیکن مجھے خیال آیا کہ یار ٹوپی کیسے پہنیں گے, ٹوپی پہن کے دکانوں کے پاس سے کیسے گزریں گے. دکاندار کہیں گے ارے بھائی تو کس کب سے مولوی بن گیا, ملا بن گیا. تو ٹوپی خریدی تو صحیح, لیکن پہنی نہیں, اسے جیب میں لے لیا, ٹوپی جیب میں ڈال دی. اپنے پورے شہر سے باہر نکل کے بعد میں جا کے ٹوپی پہنی. تو جب انسان سنت پہ چلنے لگتا ہے تو شیطان دل کے اندر حجاب پیدا کرتا ہے. ویسے بے شرم ہوگا, بے حیا ہوگا, لیکن جب سنت پہ چلنے کا وقت آئے گا تو شرم دلائے گا. ویسے بے حیائی بھی کر لے گا, بے شرمی بھی کر لے گا, بے غیرتی والے کام بھی کر لے گا, لیکن جب سنت پہ چلنے کا وقت آئے گا تو شیطان اس کے اندر حجاب اور حیا اور شرم پیدا کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے, شرم آئے گی. اور شیطان ڈراتا ہے, شیطان خطرے ڈالتا ہے, شیطان عجیب و غریب ٹینشن پیدا کر دیتا ہے. اگر تم داڑھی رکھو گے تو پھر تجھے لڑکی کون دے گا, تیرا رشتہ کہاں سے ہوگا. داڑھی رکھو گے, دفتر میں جاؤ گے, دفتر والے ہنسیں گے. داڑھی رکھو گے, دکان پہ بیٹھو گے تو تیری دکان پہ عورتیں ہی نہیں چڑھیں گی. سودا سامان تو لینے کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں. تو ملا کے پاس عورتیں کیسے آئیں گی؟ تو تیرے گاہک بگڑ جائیں گے, اور تیری بکری خراب ہو جائے گی, تیرا کاروبار خراب ہو جائے گا. اور داڑھی رکھو گے تو رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤ گے, رشتہ داروں کے پاس کیسے آ جا سکو گے, دوستوں میں کیسے بیٹھو گے. ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں تو ہوٹل پہ جا کے کھانا کیسے کھاؤ گے. موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گھومتے ہیں تو بھئی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گھوم کیسے سکیں گے. ایک سنت پہ عمل کرنے کا جب آپ ارادہ کریں گے تو شیطان 1000 وسوسے ڈالے گا آپ کو اس سے ہٹانے کے لیے, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایسا عمل کرنے لگا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے یہ اللہ کی نظروں میں معزز, اللہ کی نظروں میں بڑا بن جائے گا. اگر یہ اللہ کی نظروں میں معزز ہو گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو گیا, میری تو ساری زندگی کی محنت تباہ ہو جائے گی.